ناظرین کرام، مسجد مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ اس کو شعار اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 477، مسلم شریف کی حدیث نمبر 199، ابن ماجہ اور نسائی کی 112، صحیح ابن خزیمہ کی 68/2 میں حضرت ابو ذر سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر سوال کیا، پھر اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بیت المقدس۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تمہارے لیے ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پس جہاں نماز کا وقت آ جائے پڑھ لو، فضیلت اسی میں ہے۔ کتاب مرقات میں صفحہ نمبر 478/1 میں ملا علی قاری نے ذکر کیا ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال قبل خانہ کعبہ کی بنیاد اور تعمیر ہوئی، اسے پانی پر رکھا گیا، اس کے بعد اس کے نیچے سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ مجاہد نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، اس زیادتی کے ساتھ کہا کہ اس کی بنیاد 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ زمین کی پیدائش سے قبل اسے پانی پر رکھا گیا۔ سب سے پہلے تعمیر ملائکہ نے تخلیق آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی تھی، اور اس کا مقصد بیت المعمور کی محاذات میں زمین میں ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا تھا۔ یہ درس ترمذی میں 131/3 میں ذکر کیا گیا ہے۔ البدایہ میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ٹھیک بیت المعمور کے نیچے ہے۔ ملائکہ کی تعمیر کے بعد دوسری مرتبہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ عطا ابن مصیب سے منقول ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام جب اتارے گئے تو وحی آئی کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کا طواف کرو، جیسا کہ تم نے حضرات ملائکہ کو دیکھا کہ میرے عرش کا جو آسمان میں ہے چکر لگاتے ہیں۔ القرطبی 126/2۔ تب سے لے کے آج تک ناظرین کرام، اسلام کے شعار میں مسجد اولین مقام رکھتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 64 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 201 میں فرمایا گیا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص خدا کی رضا کے لیے، یعنی لوگوں میں نام کے لیے نہیں، مسجد بنائے گا، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے بنائے گا، نام نمود شہرت کے لیے نہیں۔ لوگ کہیں کہ فلان یہ مسجد بنائی تب یہ ثواب ہے، عموماً اس میں شیطان داخل ہو کر نام و نمود شہرت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور بڑے ڈر کی بات ہے اگر ریا و شہرت کا داخل ہو گیا تو مال کثیر بھی گیا اور ثواب اور رضا الہی سے بھی محرومی ہوئی۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مسجد صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہی بنانی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نہ دکھاوے اور ریا کے لیے اور نہ نام و شہرت کے لیے مسجد بنائے گا، اس کے لیے خدا جنت میں گھر بنا دے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کی 3 بڑی مساجد ہیں، جن میں مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، اس کے علاوہ انٹرنیشنلی طور پر بھی اور ملکی طور پر بھی بہت ہی خوبصورت مساجد ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ مسجد جہاں پر مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے، وہیں مسلمانوں کی اس سے محبت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان میں دنیا کی پہلی متحرک مسجد تیار کر لی گئی ہے۔ جاپانی سائنسدانوں کی جانب سے تیار کی گئی موبائل مسجد میں وضو خانہ بھی موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق جیسے جیسے دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے دنیا کے روایتی انداز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی بھی ٹیکنالوجی کی خاصا اہم حصہ بن چکی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس ترین مقامات بھی زائرین کو سہولت دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جاپان میں بھی
نماز جیسے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے متحرک مسجد تیار کر لی گئی ہے۔ یہ مسجد ایک گاڑی پر تیار کی گئی ہے اور اس گاڑی کو سہولت کے مطابق کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں کی جانب سے یہ گاڑی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ مسجد 7,70,000 یورو کی لاگت سے تیار کی گئی ہے۔ اس مسجد کو کہیں بھی کھڑا کر کے مکمل طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ اس مسجد میں نمازیوں کی سہولت کے لیے وضو خانے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس طرح اب مسلمان کہیں بھی کسی بھی جگہ پر مسجد میں نماز ادا کر کے اپنے خدا کے حضور اپنی مناجات